السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. ویلکم ٹو اور توحید سیریز. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. توحید سیریز میں ہم پچھلے 3 رسالے کور کر چکے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے، اور آج سے ان ایپیسوڈ سے ہم ایک نئے رسالے کا آغاز کریں گے جس کا تعلق بھی توحید کے ساتھ ہی ہے، اور اس رسالے کا نام کشف الشبہات ہے. یہ امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ جو ہم نے 3 رسالے ماضی میں پڑھے ہیں اس سے یہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ مختصر سا ہی رسالہ ہے. رسالے کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رسالے کا مقصد کیا ہے، مصنف رحمہ اللہ نے کیا بتانا چاہا ہے اس رسالے میں، اس کا ہدف کیا ہے. تو اس رسالے کا ہدف جو ہے بنیادی طور پر 2 اہداف ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بتلانا کہ مشرکین مکہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس توحید کو لے کے آئے اور مشرکین مکہ جس توحید کا انکار کیا، یہ مشرکین مکہ نے کس توحید کا انکار کیا اور کس وجہ سے کیا، اور مشرکین مکہ کا اصل شرک کیا تھا، اصل مسئلہ کیا تھا، اصل کنٹروورسی کیا تھی، اصل جو نزاع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کا اور کفار مکہ کا، ان کا اصل میں کنٹروورسی کیا تھی. اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسرا ہدف یہ ہے کہ یہ جو مصنف رحمہ اللہ کے زمانے میں کلمہ گو حضرات جنہوں نے جو شرک کرتے تھے، بلکہ شرک کی دعوت دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو توحید پر ہیں، تو ان کی طرف سے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت توحید ہے، بلکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی دعوت توحید لا الہ الا اللہ. الغرض یہ جو مشرکین مصنف رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے، انہوں نے طرح طرح کے ڈاؤٹس، شبہات کا اظہار کرنا شروع کیا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید پر. تو اسی مقصد سے یہ رسالہ لکھا گیا ہے کہ دیکھیں جی، مصنف رحمہ اللہ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں جی کفار مکہ کا شرک یہ تھا، اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کیا. اور اگر آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں تو جو کلمہ گو مشرک ہیں ان کا بھی شرک ایسا ہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. ہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آج کے کلمہ گو مشرک ان کا شرک کفار مکہ کے شرک سے بدتر تو ضرور ہے، لیکن کمتر کسی بھی صورت نہیں ہے. تو یہ بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو کہ کلمہ گو مشرکین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ طرح طرح کے شبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید پر کیا کرتے تھے. تو ان کا ازالہ اس رسالے کے ذریعے مقصد ہے، اور زیادہ تر اس رسالے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان کے شبہات کا تعلق جذباتی نوعیت کا ہے، ایموشنل نوعیت کا ہے. کہیں کہیں اگر دلائل دیے جاتے ہیں اپنے شبہات وارد کرنے کے لیے، تو عموماً جذباتی انداز سے اور جذباتی نوعیت سے اگر جذبات کو ہٹا کے دیکھا جائے اور خالص قرآن اور حدیث کی فہم اور روح سے دیکھا جائے، تو ان شبہات کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایموشنل شبہات ہیں. ان کا وزن صرف جذباتیت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں اگر کہیں قرآن اور حدیث کے دلائل دیے گئے ہیں تو وہ غلط فہم کی بنیاد پر اپنے موقف کے لیے دلیل لی گئی ہے. اگر صحیح فہم لیا جائے جیسے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سمجھا ہے، اگر ویسا ہی فہم لیا جائے تو پھر واضح ہوگا کہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دعوت توحید لوگوں کو دے کے گئے، وہی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دی تھی. اور جو مصنف رحمہ اللہ کے زمانے کے، بلکہ آج کے زمانے کے بھی ہر دور میں جو کلمہ گو مشرکین پائے جاتے ہیں، ان کا شرک بعین ہی وہ ہے جو کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے. تو آئیے ہم رسالے کا آغاز کرتے ہیں. اس رسالے کا جو نام ہے، مصنف رحمہ اللہ نے اسے کشف الشبہات کا نام دیا ہے. اور کشف الشبہات، کشف کہتے ہیں وضاحت کو، واضح کرنا.
کشفا بمعنی اوضح، یعنی کسی چیز کو واضح کرنا، اور شبہات جو ہے وہ شبہتن کی جمع ہے، اور شبہتن اصل میں اس میں جو معنی پایا جاتا ہے شبہتن کہ کسی مثل کا معنی پایا جاتا ہے، التباس کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی ملاوٹ کا معنی پایا جاتا ہے. تو شبہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ اندر اپنے حقیقت میں باطل کو سمویا ہوا ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں اس نے اچھا لباس یعنی حق کا لباس پہنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مکس اپ نہ کرو، کیونکہ جب حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شبہ. شبہ ظاہر اور باطن اس کا باطل نہیں ہوتا، ظاہر اس کا مزین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، حق جیسا دکھتا ہے، لیکن جو اس کا باطن ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، جو اس کا باطن ہوتا ہے وہ باطل اور فاسد اور گمراہی ہوتی ہے. اصل میں شبہ کو یہ صورت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں مقبول کرایا جا سکے. اگر شبہ کا ظاہر بھی باطل ہو اور باطن بھی باطل ہو تو پھر اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اسے مقبول عام کرانے کے لیے اس کو جو ظاہر لباس پہنایا جائے گا وہ اچھا لباس پہنایا جائے گا تاکہ لوگ اسے قبول کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو، کیونکہ جب مکس اپ ہوگا تو لوگ سمجھیں گے یہ حق ہے لیکن اصل میں وہ ہوگا باطل، اور اس وجہ سے یہی تو حق کو چھپانا ہے، حق کو چھپانا بھی یہی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ اس پرفتن دور میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں محض لوگوں کے الفاظ، تعبیرات، سلوگنز اور دعووں پر نہ جایا جائے، بلکہ ان دعووں اور الفاظ کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو دیکھا جائے. مثال کے طور پر ہمارے جو زمانے کے کلمہ گو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم تو بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں، ہم تو ان سے محبت کر رہے ہیں. بظاہر تو الفاظ اچھے ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت کو ذرا کشف کریں گے، یہی ہے کشف الشبہات، حقیقت کو ذرا واضح کریں گے، کھول کے دیکھیں گے، اس کی حقیقت، اس کی تہہ میں جائیں گے، تو نہ وہ محبت ہے، نہ وہ عزت ہے، نہ وہ تعظیم ہے، نہ وہ تکریم ہے، بلکہ وہ سراسر شرک ہے اور کفر ہے. اس لیے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس فتنے کی کہ جہاں پر الفاظ اور تعبیرات مختلف ہوں اور حقیقت مختلف ہو، اس فتنے کی نشاندہی اپنی بعض احادیث میں فرما دی تھی کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، یعنی قرب قیامت، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو کہ یستحلون الحر والحریر والمعازف کہ او کما قال کہ جو حلال قرار دیں گے، حلال سمجھیں گے کس کو؟ سلک کو اور خمر کو. یستحلون الخمر بھی ہے، چار چیزیں، شراب کو، سلک کو، زنا کو اور میوزیکل انسٹرومنٹس کو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یسمونہا بغیر اسمہا کہ میرے بعد لوگ آئیں گے جو کہ خمر یعنی شراب کو حلال قرار دیں گے، اور وہ کیسے دیں گے؟ وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے، یعنی الفاظ چینج کر دیں گے، کہیں گے یہ تو کوئی اور چیز ہے، یہ تو نبیذ ہے، یا یہ تو جو ہے وہ کوئی اور بھی کوئی بھی چیز نام دے دیں. جیسے کہ انٹرسٹ کا نام چینج کیا جاتا ہے اور انٹرسٹ کا نام پروفٹ کا دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو پروفٹ ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس مقام پر یہ جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً اس پرفتن دور میں، کہ لوگوں کے دعوے جو ہیں فیس ویلیو پر نہ لیے جائیں بلکہ ان کی حقیقت کو جانا جائے. اور اس میں کیونکہ شبہ جو ہوتا ہے، شبہ یہ جو ڈاؤٹس ہے، ڈاؤٹس ہوتے ہی ایسے اسی نوعیت کے ہوتے ہیں. ڈاؤٹس اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لباس جو ہے وہ اس کو لباس اچھا پہنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ہوتا باطل ہے تاکہ لوگوں میں مقبول عام کرایا جا سکے. اسی لیے اس کو شبہ کہتے ہیں. یعنی شبہ یعنی یہ اصل میں کہتے ہیں شبہ کسی چیز کے مشابہ ہونا. تو شبہ جو ہے مشابہ ہونا یعنی سملر ہونا، مثل ہونا، الائک ہونا. تو شبہ اصل میں شبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حق کے مشابہ ہوتا ہے لیکن ہوتا اصل میں باطل ہے. حق کے مشابہ ہوتا ہے، سملر ٹو یعنی سیمز لائک حق، ہوتا اپیئرس ٹو بی حق لیکن ہوتا وہ باطل ہے. تو یہ ہے کشف الشبہات. مصنف رحمہ اللہ نے بنیادی طور پر اس رسالے کا جو مقصد ہے، میں نے آپ کو بتایا 2 ہدف ہیں.
ایک یہ کہ مشرکین مکہ کا شرک بتایا جائے کہ یہی وہ شرک تھا کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ قتال کیا، لہٰذا اگر یہی شرک آج کے کلمہ کو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ منہ سے پڑھتے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو اپنے منہ سے یہ کہتے ہوں کہ ہم تو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوں کہ ہم تو اولیاء اللہ کے قائل اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں، چاہے وہ کلمہ منہ سے ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر وہی شرک ان میں جو کفار مکہ میں پایا جاتا ہوگا، اگر وہی ان میں پایا جائے گا تو پھر یہ بھی مشرک ٹھہریں گے، اور حجت قائم ہو جانے کے بعد ان سے بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ سلوک کیا، یعنی ان کے ساتھ بھی قتال کیا جائے گا، ان کو بھی مشرک سمجھا جائے گا حجت قائم ہونے کے بعد۔ لہٰذا اس رسالے کا شروع کا حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کی عادت رہی ہے کہ رسالے کا آغاز بسم اللہ سے، بسملہ سے کیا جائے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط کا آغاز کرنے کا جو طریقہ اور سنت ہے وہ بسم اللہ سے ہی ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کی طرف جب خط لکھا تو فرمایا کہ یعنی اس میں جو لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ہرقل عظیم الروم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے ہرقل جو کہ عظیم روم ہے۔ اور اسی طرح بات کا آغاز کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ حمدللہ یعنی حمد و ثنا کے ساتھ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جیسے کہ ہم خطبہ اور علماء سے سنتے آئے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم رحمک اللہ، اعلم جان لیجئے۔ یہ جب بھی کلمہ اعلم اہل علم کے کلام میں یا نصوص میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے جس چیز کا جاننے کے بارے میں کہا گیا، جس چیز کا علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا گیا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ قرآن میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو فعلم کے بعد جو کہ معلوم ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو معلوم کرنے کا حکم دیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، بہت ہی بنیادی اور فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تنبیہ مقصد ہے کہ جان لیجئے جو آگے جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو علم اصل میں جو علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہم جو کہتے ہیں اردو میں، اور اسی طرح علم یعلم عربی میں یہ سیکھا ہے۔ علم کا معنی ہے، جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس کی تعریف عموماً اپنے کتب میں کیا کرتے ہیں کہ علم کہتے ہیں کہ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کا ادراک کرنا اس کو اصل حقیقت پہ جیسے کہ حقیقت میں وہ چیز ہے، جزماً یعنی یقینی اور قطعی طور پر ایسا ادراک کرنا، یعنی اس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی وہم اور کوئی گمان نہ ہو، بلکہ یقینی طور پر کسی چیز کا ادراک کرنا ایسے ہی جیسے کہ حقیقت میں وہ پائی جاتی۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس مائک کا میں ادراک کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مائک ہے، اس کا مطلب حقیقت میں یہ مائک ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مائک ہے، تو مجھے علم ہے کہ یہ مائک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے علم کے، یعنی علم کا جو ضد ہے، جو مقابل ہے، وہ کہا جاتا ہے اس کو جہل یعنی کہ جہل دو طرح کا ہوتا ہے بیسیکلی، ایک ہوتا ہے جہل مرکب، ایک ہوتا ہے جہل بسیط۔ جہل بسیط جو ہوتا ہے، جہل بسیط وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان کو علم ہی نہ ہو، یعنی عدم العلم کا نام ہے جہل بسیط، انسان کو علم ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھیں کہ فلاں شخص کا نام کیا ہے، آپ کہیں مجھے نہیں پتہ، یہ جہل بسیط ہے۔ اور جہل مرکب جس کو کمپاؤنڈ اگنورنس بھی کہتے ہیں، کہ ادراک الشیء علی الخلاف ما هو علیہ، یعنی کسی چیز کا ادراک کرنا اس کی حقیقی چیز کے مخالف، یعنی جو وہ حقیقت میں ہے اس کے خلاف اس کا ادراک کرنا، یعنی اس کو جاننا حقیقت میں وہ چیز وہ ہے نہیں۔ مثال کے طور پر یہ مائک ہے اور میں سمجھوں کہ یہ گلاس ہے، اب میں نے اس کے یعنی حقیقت میں تو یہ مائک ہے، لیکن میں نے اس کا ادراک مطلب جاننا، سمجھنا، پرسیو کرنا۔ تو ادراک یعنی یہ مائک ہے، میں سمجھ رہا ہوں گلاس ہے، تو یہ جہل مرکب ہے۔ کیونکہ حقیقت میں جو چیز ہے اس کا میں الٹ جان رہا ہوں۔ یعنی جب کمپاؤنڈ اگنورنس ہوتی ہے، یعنی جہل مرکب ہوتا ہے، تو پھر ایک انسان پر ڈبل محنت کی جاتی ہے، یعنی اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ غلط تصور قائم کیے ہوئے ہیں اور پھر اس کو صحیح تصور بھی بتاتے ہیں۔ تو جہل مرکب پر ڈبل محنت کی جاتی ہے، جہل بسیط جو شخص جس کا شکار ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ کم محنت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ
بالکل اس کو پتہ ہی نہیں، لا علم ہے. لیکن جو جہل مرکب ہے وہ کمپاؤنڈ اگنورنس میں ہے، یعنی وہ اس کو نہیں پتہ کہ وہ جاہل ہے. اس کو پہلے ہی بتانا پڑے گا کہ وہ جاہل ہے، اور پھر اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح بات کیا ہے. بہرحال تو یہ علم کی جو ضد ہے وہ جہل ہے. اور عموماً جو ہے وہ اس معنی میں اگر علم کیا ہے کہ یقینی طور پر کسی چیز کا ادراک جیسے کہ حقیقت میں وہ ہے، یہ علم ہے. اسی طرح ظن بھی ہے. ظن اس ادراک کو کہتے ہیں کہ ایسا ادراک کسی چیز کو جاننا، اس طرح سے جاننا کہ غالب گمان یہ ہو آپ کا، یقینی طور پر نہیں، غالب گمان یہ ہو کہ وہ چیز حقیقت میں وہی ہے. اس کو کہتے ہیں ظن غالب. اسی طرح وہم ہے. وہم اس ادراک کو کہتے ہیں کہ جس میں وہم ہو، یعنی 50% سے لیس چانسز ہوں آپ کے ادراک کے کہ وہ چیز جو ہے وہ وہم ہے، یعنی مطلب حقیقت سے دور ہے. تو یہ ساری اس طرح شک بھی ہے. شک ایسے ادراک کو کہتے ہیں جس میں آپ کو کسی چیز کا ادراک ہو، لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ جتنا مجھے ادراک ہے، جتنی مجھے سمجھ ہے، جتنی فیصد مجھے سمجھ ہے کہ حقیقت میں یہ ویسا ہے، ویسا ہی میں یعنی اتنا فیصد میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. یعنی 50% 50% جب ادراک ہو کہ میرا ادراک یہ ہے کہ حقیقت میں وہ چیز ویسی ہے، اگر یہ 50% ہے اور یہ بھی 50% چانسز ہے کہ میں غلط ہوں، تو اس کو شک کہا جاتا ہے. بہرحال یہ کچھ اہل علم جو ہے وہ اس مصطلحات کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں. تو عموماً اس کو پہچاننا ضروری تاکہ علماء کی جب کتابیں ہم پڑھیں اور یہ شرعی اصطلاحات پڑھیں تو ان کا معنی ہمیں معلوم ہو، کیونکہ قرآن حدیث میں یہ اصطلاحات جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں. بہرحال اے علم جان لیجئے کہ رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. یہ رحمک اللہ یہ اصل میں فعل ماضی ہے، لیکن یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ بمعنی انشاء ہے. ٹھیک ہے، یعنی رحمک اللہ، اللہ نے آپ پر رحم کیا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ انشاء یعنی بمعنی دعا ہے کہ اللہ آپ پر رحم کرے. فعل ماضی سے اس کی تعبیر تحقق وقوع کے لیے کی گئی، یعنی گویا کہ اتنی عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو اس پر رحم کر، کہ گویا اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یعنی انسان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ سے یقینی طور پر مانگتا ہے نا. تو رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. اور یہ مصنف رحمہ اللہ کا ہم دیگر رسالے میں بھی دیکھتے ہوئے آئے کہ یہ انداز بڑا ہی بہترین انداز ہے کہ مصنف رحمہ اللہ جب بھی دین کی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں تو مخاطب جس سے مخاطب کر رہے ہیں اس کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں تاکہ اس کا دل نرم ہو اور مصنف رحمہ اللہ یا جو خطاب کرنے والا ہے اس کی طرف مائل ہو. کیا جان لیجئے کہ ان التوحید ہوا افراد اللہ، کہ بے شک جو توحید ہے وہ اللہ تعالیٰ کو افراد اللہ منفرد جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا. یہ ہے افراد منفرد واحد جاننا، ماننا، اس کا عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. تو توحید کیا ہے؟ وہ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ کو عبادت میں منفرد جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا. یہ جو افراد ہے اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا، اس کے دو ارکان ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، جیسے کہ کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں، نفی اور اثبات. یعنی اللہ تعالیٰ کو منفرد جانیں گے جب دو شرائط پوری ہوں، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہی واحد معبود برحق جانیں گے اور اللہ کے ما سوا غیر اللہ کی جتنے بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کی عبادت سے آپ نفی کریں گے، تو پھر یہ افراد ممکن ہوگا، یعنی یہ افراد کہلائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اس بات کیا لیکن نفی نہیں کی، تو پھر اس کا افراد اللہ بالتوحید ممکن نہ ہو، یعنی بالعبادہ یہ صحیح نہیں ہوا. بلکہ اس بات بھی کرنا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ مستحق عبادت ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اور جو طواغیت ہیں اور غیر اللہ ہیں ان سے اجتناب کرنا، ان سے برات کرنی ہے، ان کے ساتھ کفر کرنا ہے، اور یہ بات یعنی عبادت کی نفی ان سے کرنی ہے کہ کوئی بھی ان میں سے عبادت کے حقدار نہیں ہے. تو افراد اللہ سے مراد یہ دو چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا اس بات اور نفی کی حیثیت سے بالعبادہ، اللہ کی عبادت میں. مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو توحید کی تعریف کی ہے وہ توحید خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح کی عموماً توحید ہے، توحید عام اور ایک توحید خاص. توحید عام کی تعریف ہے افراد اللہ بحق ہی، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق میں منفرد جاننا، ماننا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ کے حقوق تین طرح کے ہیں،
ربوبیت، الوہیت اور اسماء صفات. اس کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے آپ سابقہ رسائل کی طرف مراجعت کریں. ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کر کے آئیں. تو یہ اللہ کے 3 طرح کے حقوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یعنی توحید ایک عام معنی میں کیا ہے؟ اللہ کے 3 طرح کے حقوق میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنا. توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا. یہ توحید ہے. شریک کرنا یہ تو شرک ہے. بہرحال یہ توحید خاص ہے. توحید عام ہے. توحید خاص یہ مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف کی، توحید خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا اللہ کے حق کے عبادت میں. عبادت جو کہ اللہ کا ہی حق ہے، اس حق میں اللہ کو منفرد جاننا. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو توحید کی تعریف کی، یہ توحید خاص ہے. میں یہ باتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی قرآن حدیث میں توحید کا اطلاق کیا جائے، یعنی مطلقاً توحید کا ذکر ہو، التوحید کا یا توحید کا ذکر ہو، تو اس سے مراد توحید العبادہ ہی ہوتی ہے، یعنی توحید الوہیت ہی ہوتی ہے. یہ توحید خاص ہی ہوتی ہے کیونکہ یہی تو وہ توحید ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یہی وہ توحید ہے کہ جس کے وجہ سے نبی علیہ السلام اور کفار مکہ میں جو نزاع اور کنٹروورسی تھی، یہی تو توحید تھی. یہی وہ توحید تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور کتابوں کا سلسلہ. یعنی اصل مسئلہ توحید الوہیت ہے. اسی لیے جہاں کہیں بھی قرآن حدیث میں توحید کے لفظ کا اطلاق ہو تو وہاں مراد توحید خاص یعنی توحید الوہیت ہوتی ہے، توحید عام نہیں ہوتی. آگے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ، اور یہی یعنی یہ جو توحید العبادہ یا توحید الوہیت، یہی وہ دین ہے جو کہ رسولوں کا ہے. الذی ارسلہم اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھیجا، بھی اس دین کے ساتھ، الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف. یعنی یہی وہ دین، یہی وہ توحید الوہیت، یہی وہ توحید عبادت. یہ میں بار بار الفاظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ کنفیوز نہ ہوں. توحید عبادت بھی توحید الوہیت ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ دین ہے جس کے لیے تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. باقی اس کے بعد جو ہے اولہم نوح علیہ السلام، ہم انشاءاللہ اس کو اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.